ووجدك عائلا فأغنى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت و عقیدت نال بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لاریب کتاب میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعہ عرض کر رہا تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اندر قدم مبارک رکھا اور ایسی مثال قائم کی کہ پہلے آپ کو یتیم مکہ کے نام سے یاد کرتے تھے، لیکن جس وقت آپ نے تجارت کے اندر قدم مبارک رکھا ایسا چرچا ہوا آپ کی صداقت کا، آپ کی امانت کا، آپ کی دیانت کا، آپ کی شرافت کا، تو لوگ آپ کو یتیم مکہ کی بجائے آپ کو صادق الامین کے لقب سے پکار رہے تھے. پھر جس وقت آپ کا چرچا ہوا جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، پیغام بھجوایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ میرے پاس مال تو بہت ہے لیکن تجارت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اگر کوئی تیار ہوتا بھی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے. میری گزارش یہ ہے مال میرا ہوگا، تجارت آپ کریں اور جو منافع آئے گا ہم آدھا آدھا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. اور جس وقت آپ جانے لگے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ سے کہا میسرہ خیال کرنا میں تمہیں اس کے ساتھ بھیجتی ہوں اور تمہارے ذمہ دو کام ہیں. ایک تو یہ ہے تو نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے، دوسرا یہ ہے اس کی تجارت پہ غور کر، غور و فکر کر دیکھ یہ تجارت کیسے کرتا ہے، مختصر وقت کے اندر زیادہ منافع کیسے لے آتا ہے. میسرہ جس وقت واپس آتا ہے اپنی مالکن کو کارگزاری سنا رہا ہے، سفر کی کارگزاری ہے.
کہنے لگا میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی. ایک تو میں نے یہ دیکھا، میں اس کے ساتھ سفر کرتا گیا، جتنا بھی کرتا گیا مجھے تھکان محسوس نہیں ہوئی. دوسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ بادل کی ٹکڑی اس کے اوپر سایہ کرتی ہوئی جا رہی تھی، میں نے اس کے اوپر دھوپ کو نہیں دیکھا. تیسری چیز میں نے یہ دیکھی، جس درخت سے گزرتے، جس پہاڑ سے گزرتے، جس چٹانوں سے ہم گزرتے، اور ہر درخت سے، پہاڑوں سے، چٹانوں سے آواز آتی تھی اور آپ کو سلامی پیش کرتے ہوئے نظر آتے. اور چوتھی چیز ہم نے یہ دیکھی، جہاں پہ ہم نے مال لے جانا تھا وہ منڈی والے پہلے سے ہمارا انتظار کر رہے تھے. کہنے لگے 1 سال پہلے یہ نوجوان آیا تھا، اب اس کو واپس آ جانا چاہیے. جیسے ہم وہاں پہ پہنچے لوگ خوش ہو گئے، جمع ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو خوش کر دیا. اور نستورہ رہب کہنے لگا وہاں پہ ایک اللہ والے سے ہماری ملاقات ہوئی جس کا نام نستورہ رہب ہے. ایک رہب 12 سال کی عمر میں ملا، اس کا نام بحیرہ رہب تھا. ایک وہاں پہ میسرہ کے ساتھ وہاں پہ ملا، اس کا نام نستورہ رہب ہے. میسرہ کہنے لگا جس وقت ہم وہاں پہ پہنچے ایک اللہ والا، لوگ اس کی زیارت کرنے جا رہے تھے، کیونکہ اللہ والے کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، اللہ والے کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے، اللہ والے کا مصافحہ کرنا بھی ثواب ہے، اللہ والے کی محفل میں بیٹھنا بھی ثواب ہے، اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنا بھی ثواب ہے، اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑنا بھی ثواب ہے، اللہ والے کے ساتھ تعلق رکھنا بھی ثواب ہے. آج ہم اللہ والوں سے دور ہو گئے، علماء کرام کی محفلوں سے ہم دور ہو گئے. اللہ اکبر. دنیا والوں کی محفل میں ہم بڑے شوق سے بیٹھتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے بیٹھتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں گے، لوگ ہماری واہ واہ کریں گے، تعریف کریں گے، بنا فلاں ذمہ دار کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فلاں تاجر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فلاں بٹیرے کے ساتھ، فلاں سردار کے ساتھ اس کا تعلق ہے. لیکن اللہ والوں کی محفل میں ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا میں جس کے ساتھ تم تعلق رکھو گے، محبت رکھو گے، الفت رکھو گے، مجلس اپناؤ گے، محفل اپناؤ گے، جس کا رنگ اپناؤ گے، کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آؤ گے. آج ہم علماء کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، اللہ والوں کی محفل کو اپنائیں گے، کل قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. میسرہ کہنے لگا لوگ اس اللہ والے کی زیارت کرنے کو جا رہے تھے، میں بھی پہلے گیا تھا، میں اس اللہ والے کی زیارت کرنے کو گیا تھا. لیکن اس دفعہ جب اس یتیم مکہ کے ساتھ میں گیا، عبداللہ کی بیٹی کے ساتھ میں گیا، عبد المطلب کی پوتی کے ساتھ میں گیا، جناب ابو طالب کی بھتیجی کے ساتھ میں گیا، آج ہمیں اس کی محفل میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ہمارے پاس زیارت کرنے کو آ گیا. وہ نستورہ رہ میسرہ سے پوچھنے لگا اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہے، اور یہ یتیم پیدا ہوا. اور میسرہ کہنے لگا مجھے پتا نہیں، کیونکہ میرا اس کے ساتھ پہلا سفر ہے، میری مالکن کا سامان اس کے پاس موجود ہے، یہ میری مالکن کے سامان کے ساتھ تجارت کرنے آیا، میں پہلی دفعہ اس کے ساتھ
ساتھ آیا ہوں، مجھے پتا نہیں، میں خدیجہ کا غلام ہوں، مجھے اس سے آگے کچھ پتا نہیں ہے۔ نستورہ راہب نے آپ کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا، بڑی باریکی سے دیکھا، بڑے زیرک نگاہوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا ہے میسرہ ان قریب وہ وقت آئے گا، اللہ اس کی سر پر نبوت کا تاج رکھے گا، اللہ اس کی سر پر امامت کا تاج رکھے گا، اللہ اس کی سر پر سرداری کا تاج رکھے گا، یہ نبیوں کا سردار بنے گا، نبیوں کا امام بنے گا، اور یہ ہادی شافی محشر بنے گا۔ اللہ اکبر، کاش وہ وقت مجھے نصیب ہو جائے جس وقت یہ نبوت کا اعلان کریں گے، میں اس وقت آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو کے اس کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں گا۔ میسرہ کہنے لگا نستورہ، اے اللہ والے، تجھے کیسے پتا چلا یہ نبی ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا یہ اس سے نبوت ملنے والی ہے؟ نستورہ راہب کہنے لگا ایک تو یہ ہے کہ کتابوں کے اندر اس کے علامات، نشانات، تورات، انجیل کے اندر رب نے پہلے سے لکھ دی ہے، اور دوسری بات یہ ہے، یہ جس جگہ آ کے یہ پڑاؤ ڈالا ہے، اپنی سواری کو باندھا ہے، اس جگہ کے اوپر کسی نے نہیں باندھا سوائے نبی کے، کسی نے پڑاؤ نہیں ڈالا سوائے نبی کے۔ میرے آبا و اجداد یہاں پہ اس جگہ کے سامنے انہوں نے اپنا قیام کیا، بسیرا کیا، ٹھکانہ بنایا، تاکہ وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور یہاں پہ ڈیرہ ڈالیں گے، یہاں پہ سواری کو باندھیں گے، ہم اس کی زیارت کریں گے۔ لیکن میرے آبا و اجداد